کہ جن بچوں نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی وہ کہیں پہ سبزی والے کے بھی بچے تھے، کسی رکشے والے کی بھی بیٹی تھی، کیا انہوں نے پروگریس نہیں کی؟ یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہا ہے یا گورنمنٹ سے. گارنٹی کیا ہے کہ بچے کے اندر خود کتنی شوق ہے کوئی چیز اچیو کرنے کا، اور وہ شوق کون پیدا کرتا ہے؟ آپ کے ٹیچرز، آپ کے پیرنٹس. کہ سوشل نمبر 1 کی تمام انفارمیٹیو، دلچسپ اور اہم ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوشل نمبر 1. پاکستان میں موجودہ دور میں تعلیم اور تربیت میں کیا فقدان نظر آ رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم تو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، ہر جگہ پر سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، لیکن جو تربیت کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میم امبرین عسکری صاحبہ، جو ماہر تعلیم ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، ٹیچنگ ٹریننگ میں اتنا بڑا شاندار کیریئر. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں اور کچھ ان مسائل کا حل بھی پوچھیں گے ان سے جو موجودہ دور میں پاکستان میں نظام تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، الحمد للہ. میم سب سے پہلے تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دی ہے. میم نظام تعلیم پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سکول ہیں، کمپٹیشن ہے، گورنمنٹ سکولز ہیں، بے شمار سکولز ہیں، لیکن تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہمیں نظر آتا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ یس، اتنے اسکولس کھلتے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل اسکولس ہیں، ہر طرح کے اسکولس ہیں، گورنمنٹ اسکولس ہیں، لیکن ایز اے ایجوکیشنسٹ، ایز اے ٹیچر، جو واقعی میں مجھے جو چیز کمی نظر آتی ہے وہ ہے تربیت. کہ ہم کیسے بچے آگے پیدا کر رہے ہیں اور کیسے بچے اس نظام سے نکل کے آگے اپنا فیوچر بنا رہے ہیں یا اپنا ایک رول پلے کریں سوسائٹی میں، جو کہ مجھے بہت کم نظر آتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی ٹیچرز اور سسٹم جب برڈنائز ہوتا ہے کہ ہم نے کورس پڑھانا ہے، ہم نے بکس پڑھانی ہے، اس میں کہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا ہے، مورل ویلیوز کے اوپر کام کرنا ہے. انہوں نے آگے معاشرے میں جانا ہے، انہوں نے کیسے معاشرے کو فیس کرنا ہے، کون کون سی پرابلمز یہ فیس کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کہیں پہ بھی بات نہیں ہو رہی. اور بات نہ ہونے کی وجہ سے بچے اگر آج کل دیکھیں تو بہت زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہوتے جا رہے ہیں، صرف اسی ریزن کی وجہ سے. سو یہ اسکولس کی، ٹیچرس کی، پیرنٹس کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جس اسکول میں آپ پیسے بھی، میں کیونکہ خود بھی ایجوکیشنل میں ہیڈ بھی ہوں اور میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ یس، جہاں اسکول بہت زیادہ پیسہ بھی لے رہا ہے، جہاں پہ وہ پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ جی ہم ان بچوں کی کچھ بنا دیں گے، وہیں پہ اگر وہ ذمہ داری لے لیں کہ ہم نے اس سے زیادہ ایک کورس کو ختم کرنے سے زیادہ ان کی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا ہے، ان کے اسکلس کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ بچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ، ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ اسکلس بھی اس کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو جائے. میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم سکولز کی بات کریں یا نظام تعلیم، میم پاکستان میں نا دو چیزیں ڈفرینٹ ہو چکی ہیں، ایک سرکاری گورنمنٹ ادارے، دوسرے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز. تو ان دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ پاکستان میں نظام تعلیم برابر کر دیا جائے گا، امیر اور غریب کے لیے یکسر تعلیم میسر آئے گی اور تمام فرق جو ہیں، تمام جو اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی پاکستان میں نظام تعلیم سب کے لیے برابر ہے؟ دیکھیں، اگر میں کہیں پہ تھوڑا بہت اپریشیٹ کروں تو یس، گورنمنٹ نے یہ چیز ٹرائی کی ہے کہ جو کانٹینٹ پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہی کانٹینٹ ہم گورنمنٹ اسکولس میں پڑھائیں. لیکن فقدان کہاں پہ آتا ہے؟ اس پیشن کی، اس شوق کی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکھ جائیں. گورنمنٹ اسکولز میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ صرف فرق کیا آ جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز تھوڑی سیکیور ہیں، پھر ان کے پاس بچے بہت زیادہ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کلاس روم میں بچے بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس میں وہ ہر چیز کو کور کر سکیں، تو وہ کہیں پہ ان کا فوکس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑی سی جاب آپ کی انسیکیور ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی پرفارمنس نہیں دکھاتے، ایک ڈفرینس ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہیں پہ ویل پیڈ بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ فیسلٹیز بھی مل جاتی ہیں، آپ کی کلاس میں انٹریکٹیو بورڈز بھی ہو جاتے ہیں، جتنے بڑے اسکولز ہوتے جاتے ہیں اتنی وہ فیسلٹیز بھی دیتے جا رہے ہیں. اس لیے کہیں پہ جو آپ کا پیشن ہے، کہیں پہ جو آپ کو شوق ہے، یا تو بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یا پھر تھوڑا سا کم ہوتا چلا جاتا ہے. گورنمنٹ اسکولس میں مجھے، جہاں میں ان کی ٹریننگس بھی کرتی رہی، میرا بہت زیادہ ان سے ملنا ملانا بھی رہا، وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کو، ان کی ٹیچرس کے اندر بھی ہے کہ بچے بہت زیادہ، ایک کلاس میں آپ کے پاس 80 بچے بھی ہیں.
تو ایک ٹیچر آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے فوکس کر سکتی ہے؟ تو اس کا تو پھر یہی ہوگا کہ کسی طرح سے میں یہ بک پڑھا دوں، کسی طرح سے میں کورس ختم کرا دوں اور میری جان ختم ہو جائے، جہاں اس نے دی کاپیز بھی چیک کرنی ہے. پھر وہاں پہ پیرنٹس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. انہیں پتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں ہمارا بچہ چلا گیا تو بس جا رہا ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں پیرنٹس بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی پروگرس کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پے کر رہے ہیں اور وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ آپ کے اسکولس کو دے رہے ہیں. تو یہ اسکولس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اتنی آنیسٹلی بچوں کو وہ واپس دیں جو ان کے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو میں اس کے اندر دو چیزوں کو بہت زیادہ کرتی ہوں کہ ٹیچرس کی انوالومنٹ، کہ وہ اگر اس کے اندر جذبہ ہے کہ میں یہاں پہ صرف پیسے کمانے نہیں آ رہی، میں نے یہاں پہ صرف کورس کو ختم نہیں کرانا ہے، میرا مقصد بچوں کے فیوچر پہ کام کرنا ہے، ان کی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا ہے، جو میں ان کو سبق پڑھا رہی ہوں، جو کانسیپٹ پڑھا رہی ہوں وہ ان کو سمجھ آ جائے. میں ایسے کون سے طریقے اپنا سکتی ہوں کہ کوئی چیز سمجھ آ جائے. چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر آ جائے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر آ جائے، اس میں ٹیچرس کی کنٹریبیوشن، ان کا پیشن، ان کی تھاٹ بہت زیادہ کام کرتی ہے. اور اگر ایک دفعہ آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ جی میں اتنی اگر ایفرٹس ڈالوں گی اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں آتا، تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں آئے گا. نہ وہ ایفرٹس کریں گی، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیچر کیوں نہ، وہ اپنی ایفرٹ ہی نہیں کرے گی. بعض آئی ہیو سین مجھے ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے جب میں ٹریننگس پہ جاتی ہوں کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں، آپ کم ریسورسز میں بھی کام کر سکتے ہیں. اور وہ ان کو پروف کر کے بھی دکھایا. ابھی ریسنٹلی آئی ہیو گیون دا ٹریننگ، ایک ٹرسٹی اسکول تھا جہاں کے ان کے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورس تھے. میں نے جتنی بھی ایکٹیویٹی ڈیزائن کی ان ریسورسز کے ساتھ کی کہ آپ اگر ملٹی میڈیا نہیں تو اس کے بغیر بھی آپ کس طرح سے ٹیکنالوجی کا یوز کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے پاس ذریعے ہیں، لیکن ساری بات آپ کے مائنڈ سیٹ کی ہے، آپ کے شوق کی اور آپ کے پیشن کی ہے. میم بڑی اچھی انفارمیشن اور ایک جو سولوشن نیبل جو ہے وہ آپ نے ہمیں تمام گفتگو کی باتیں بتائیں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرائیویٹ اسکولس میں، کیونکہ آپ کا ایک اچھا خاصا کیریئر ہے، سارا آپ کا ایکسپیرینس ہے، پرائیویٹ اسکولس میں جو بچے نکل رہے ہیں، جو آگے آپ جنریٹ کر رہے ہیں سارے وہ، اور گورنمنٹ اسکولس کے جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر آگے یونیورسٹی سے، تو ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیا آیا کہ اگر ابھی تعلیم ان کی ایکول نہیں ہے، ایسے مشکلات ہیں، گیپس ہیں، تو کیا آگے جا کے جو یہ پریکٹیکل لائف میں جب بچہ جاتا ہے دونوں سیکٹرز کا، تو ان کیا فرق ہے کہ ان میں بھی فیوچر میں بھی ان کا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم نے پاسٹ میں ریسنٹلی بھی ہم نے بہت سے دیکھے کہ جن بچوں نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی وہ کہیں پہ سبزی والا کے بھی بچے تھے، کسی رکشے والے کی بھی بیٹی تھی. کیا انہوں نے پروگریس نہیں کی؟ یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہا ہے یا گورنمنٹ سے. گارنٹی کیا ہے کہ بچے کے اندر خود کتنی شوق ہے کوئی چیز اچیو کرنے کا. اور وہ شوق کون پیدا کرتا ہے؟ آپ کے ٹیچرز، آپ کے پیرنٹس، کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، تم یہ چیز کر سکتے ہو. اور پھر ان کا کنٹریبیوشن معاشرے میں جا کے جب وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں، جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں، جب کتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے. ہم نے ایسے پرائیویٹ اسکول بھی بہت سے دیکھے ہیں جہاں کے بچے، آپ نے ہر جگہ ہر ایک کی پوزیشنز نہیں دیکھی ہوں گی، آپ کو بہت سے بڑے پرائیویٹ اسکولس کے بڑے کم بچوں کے نام نظر آئے ہوں گے کہ انہوں نے ٹاپ کیا ہے. لیکن کہاں پہ آ جاتا ہے کہ یس دے ہیو دا ویری گڈ فیسلٹیز، ان کو ایک ویژن دے دیا جاتا ہے، ان کو ایک اسکوپ مل جاتا ہے جہاں پہ وہ ملٹی میڈیا یوز کریں، جہاں پہ ان کے پاس فل ریسورسز ہیں، تو ان کا سم ہاؤ ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. وہ جب تھوڑا سا جب اس سسٹم سے باہر آتے ہیں تو تھوڑا کانفیڈنس زیادہ ہوتے ہیں، دے نیو. لیکن ایک آخری بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو جو فرسٹریشن اوور آل ایک پھیلی ہوئی، وہاں جا کے کہیں نہ کہیں وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری لرننگ تھی، جو ہم نے ڈگری حاصل کی، وہ تو ہمارے آگے جا کے کام ہی نہیں آ رہی. تو یہ چیز جو ایک ہمارے یہاں پہ ہوا چل رہی ہے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی، اور ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے، وہ صرف یہی ریزن ہے کہ ہم نے یہاں کا کلچر انوائرمنٹ ایسا بنا دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ سسٹمز بھی کام نہیں کر رہے، ایجوکیشن بھی کام نہیں کر رہی، اور ہماری ڈگری بھی کام نہیں کر رہی.